आगाज करें और बताएं आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम बराए आलमी ताउन में शिरकत करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ 10 बरस में तरक्याती कामयाबियों के साथ मुस्तकबिल के अहदाफ और कलीदी मंसूबे पर पाकिस्तान के ताउन का आदा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्ताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ का चीन का दौरा दो तरफा ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की साइडलाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान वफूद से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हमनसब से मुलाकात होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की रूस और श्रीलंका के सदूर से मुलाकातें मुतवक्को हैं। मुलाकातों में इलाके सूरत हाल समेत दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी। इसराइल ने गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन कैंप समेत कई मकामात पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 17 अफराद समेत मज़ीद कई अफराद शहीद हो गए। शहीदों की मजमूई तादाद 2750 हो गई और 9700 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया। गाजा में इंसानी बहरान शदीद हो गया है, जहाँ पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत है। UN एजेंसी ने हंगामी इमदाद की अपील करते हुए कहा कि गाजा का गला घोंटा जा रहा है। लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी है। रेड क्रिसेंट का कहना है कि अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी रह गया है। गाजा में रोज दर्जनों मैयतें और जख्मी देखने वाला डॉक्टर अपने बच्चे की मैयत नहीं देख सका। साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI को रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटाते हुए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है, जबकि फैसले में लिखा है कि सिक्योरिटी की पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी है। फैसले में लिखा है कि चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पिटिशनर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये की बड़ी कमी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर कम की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 80 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना का कहना है कि आलमी कीमत में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी के बायस अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दिया गया। 1 अक्टूबर 2023 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी की गई थी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे मुकर्रर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मालूमात तक रसाई के कानून का अदालत इत्तलाक उज़्मा पर नहीं होता। जज जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फरहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तलाक। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जलाओ गहराव के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। ADC जज अरशद जावेद ने चेयरमैन PTI की बहनों असद उमर समेत दीगर की जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी की। दौरान समाअत आज पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ एक मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, कैसे जहाज से उतरकर जलसा का जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ को कह रहा हूं क्या कर रहे हैं, फिर गलत करना चाह रहे हैं। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा उसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। पीपी रहनुमा ने कहा कि नून लीग ने काफ़ी तकलीफें देखी हैं, हम कभी बैकडोर से नहीं आए, हम जमहूरी लोग हैं। बल्दियाती सतह के मामलात को पार्लियामेंट की सतह के मामलात से न जोड़ें। खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, चेयरमैन PTI के साथ क्या हुआ, हकीकत को देखते हुए कल बयान दिया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बार बार कह चुका हूं, मुल्क के साथ बहुत कुछ हो चुका, हम क्यों पाकिस्तान की आइंदा नस्लों को मुश्किल में डाल रहे हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया है। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा, नवाज शरीफ पूरे मुल्क में खिताब करें, लेकिन तरीका होना चाहिए। यह खतरनाक ट्रैप है जिसमें नून लीग फंस रही है। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क रहा। PP रहनुमा ने यह भी कहा कि पहले भी कह चुका हूं कि बैकडोर सियासत छोड़ दें। कब तक बैकडोर सियासत चलती रहेगी, क्या अभी हम नहीं सुधरेंगे।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف کا ملک ہے، انہیں واپس آنا چاہیے، میری خواہش ہے وہ آئیں اور الیکشن لڑیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے۔ اسد عمر نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ نون لیگ کو جلسے کی اجازت ہے لیکن پی ٹی آئی کو نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کے حق میں آپ آواز اٹھائیں گے تو دنیا کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے لیے ایٹم بم ہے۔ ملک کے وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسلام آباد میں آل پاکستان خواتین کنونشن برائے فیملی پلاننگ کی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن وسائل نہیں بڑھ رہے۔ ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں کہ یا ہم اپنے وسائل بڑھائیں یا پھر آبادی کم کریں۔ نگراں وزیر صحت نے کہا کہ خاندان اور سوسائٹی میں توازن کا سوچیں۔ ایران کا فیملی ہیلتھ ماڈل پڑھا ہے، ہم بھی تعلیم میں یہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ ندیم جان نے کہا کہ فیملی پلاننگ بھی صحت کا ایک جز ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے سمندر میں کارروائی کرتے ہوئے اسپیڈ بوٹ سے اربوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز نے گوادر کے علاقے جیوانی سے سمندر کے ذریعے منشیات اسمگل ہونے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسپیڈ بوٹ سے منشیات کی کھیپ برآمد کر لی۔ ملزمان پاکستان کوسٹ گارڈ کی بوٹ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ بوٹ سمندر کے کنارے چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کی چیکنگ کے دوران 833 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس اور 42 کلو گرام آئس برآمد کر لی گئی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت $20.86 ملین جب تقریباً 5 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی اسمگلنگ بشمول منشیات کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے مردم شماری میں کراچی کی 70 لاکھ آبادی بازیاب کرائی۔ اورنگی ڈاؤن جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا اورنگی دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے لیکن سب سے پختہ ارادے والے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اگر کسی کو نظریہ پاکستان سمجھنا ہے تو اسے اورنگی سے گزرنا اور ٹھہرنا پڑے گا۔ جلسے سے خطاب میں ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا نظریاتی سیاست کے آغاز کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مردم شماری میں کراچی کی 70 لاکھ آبادی بازیاب کرائی۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کو لوٹنے والوں نے سندھ کے پیسوں سے دبئی میں جائیدادیں بنائی ہیں۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ نے کہا ہے کہ انتخابات اور معیشت میں بہتری آنے کے تقریباً 6 ماہ بعد پاکستان میں برطانوی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فارما سیکٹر کی لسٹڈ کمپنی ہیلیون پاکستان لمیٹڈ کے نئی سرمایہ کاری منصوبے پر گھنٹی بجا کر کاروبار کے آغاز کی تقریب سے خطاب کیا اور میڈیا گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ٹیکنالوجی کے شعبے میں پوٹینشیل ہے جس میں برطانوی سرمایہ کاری آ سکتی ہے، جبکہ سیاحتی شعبے میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ توقع ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کا تسلسل جاری رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ پاکستان معیشت میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ آنے والے مہینوں میں پاکستان کی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں 200 برطانوی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ ان کمپنیوں کے خدمات کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں۔ ہیلوین نہ صرف پاکستانی کی خدمات کر رہا ہے بلکہ پاکستان کی معیشت میں ہیلوین جیسی برطانوی کمپنیاں بہتر کردار ادا کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں 1.6 ملین پاکستانی رہتے ہیں جبکہ پاکستان میں 1 لاکھ برطانوی رہائش پذیر ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ بڑی غلطی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ حماس کا وجود مٹانا ہوگا اور ان کا کہنا تھا کہ جلد اسرائیل کا دورہ کرنے پر بھی غور کر رہا ہوں۔ صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا کہ حماس فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی ترجمانی نہیں کرتی، جبکہ محمود عباس نے بھی امریکی صدر کی تائید کی۔ ادھر اسرائیل کے نئے وزیر نے جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا مشرق اور شمال دونوں جانب سے فلسطینیوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی قریبی اور بااعتماد ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کو 72 سال بیت گئے۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے دن رات کام کیا۔ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما لیاقت علی خان نے سن 1896 میں بھارت کے علاقے کرنال کے نواب رستم علی خان کے گھرانے میں آنکھ کھولی۔
ابتدائی تعلیم کے بعد 1918 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، بعد میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ نواب خاندان کے چشم چراغ لیاقت علی خان نے سن 1923 میں عملی طور پر سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور 1936 میں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ تحریک آزادی کے دوران لیاقت علی خان قدم قدم پر قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ انہی بانیان کی انتھک کاوشوں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا اور لیاقت علی خان مملکت خداداد کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کی لیاقت باغ میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران سید اکبر نامی شخص نے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا اور یوں تاریخ پاکستان کے اہم رہنما قائد ملت لیاقت علی خان فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں اپنے قریبی رفیق اور محبوب رہنما قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں پہلا اپ سیٹ افغانستان نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 69 رن سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ افغانستان کے 285 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 40.3 اوورز میں 215 رنز بنا سکی۔ انگلینڈ کی جانب سے ہیری بروک نے 66 رنز بنائے، تاہم ان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز افغان بولرز کے آگے جم کر نہیں کھیل سکا۔ مجیب الرحمان مین آف دی میچ قرار پائے۔ انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد افغانستان کی ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹس ٹیبل میں 6ٹھی پوزیشن پر آ گئی، جبکہ انگلینڈ 5ویں نمبر پر ہے۔ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ کے 3 میچز کھیل چکی ہیں، جس میں دونوں کی 2 میں شکست اور 1 میچ میں کامیابی ملی ہے۔ تاہم رن ریٹ کے باعث انگلینڈ 5ویں اور افغانستان 6ٹھے نمبر پر ہے۔